اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون سی ہیں وہ دو چیزیں؟ بین لحییہ، دونوں یہ جو داڑھی کے جو دونوں کنارے ہیں، گال، منہ، ان کے بیچ میں زبان، جو مجھے دونوں جوڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دے، میں اس سے کبھی غلط نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کی برائی نہیں کروں گا، جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا، اس کو کبھی برے چیزوں میں استعمال نہیں کروں گا۔ وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ، دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے، ہم اس کو کبھی غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے۔ جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، اضمن لہ الجنہ، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت کے اندر جائے گا، یہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ جنت کے اندر جائے گا، میں اس کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ زبان سے جو غیبت چغلی ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی اٹھ کے جا رہے ہیں، نام ہے ان کا ابو سعید خدری، سلام، انہوں نے بھی نماز پڑھ لی، وہ جا رہے ہیں۔ جب وہ دروازے پر پہنچ گئے مسجد کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ دنیا میں جنتی، جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ ابو سعید خدری ہیں۔ دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں۔ تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، کون ہے کہ یہ وہی ابو سعید خدری۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، جتنا عمل ہم کرتے ہیں اتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں۔ تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ ابو سعید خدری نے کہا آئیے، کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے میری، کچھ 2-3 دن میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، کوئی بات نہیں، ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے، بہر سے تم آ جاؤ، میرے مہمان ہو۔ ان کو کیا معلوم یہ کس لیے آئے؟ انہوں نے کمرہ دے دیا ان کو۔ اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، لیکن 3 دن رکنے کے بعد، 3 رات رکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو، گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑھتے اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو سعید خدری، میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے، میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا۔ کہا کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، تو تینوں دن آپ ہی رہے۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہو سکتا گھر میں کوئی عمل کرتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہیں، جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں، جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شاید ایک وجہ ہو۔ کہا کیا؟ میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا، بیکار نہیں بیٹھتا۔ دیکھ رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا،
جیسی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں فوراً نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں. سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں. میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لایا ہوں، میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی، ابو سعید خدری نے مجھے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں، وہ راز میں تھی، راز میں رہنے دیتا، لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کر آئے ہو. ہاں آئے لوگوں، انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے. یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا. یہ جنتی آدمی ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بٹن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں. ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نہ کسی کی برائی کر ہی دیں گے. اور اس معاملے میں ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حجنیں چودرانہ، یہ محلے کی عورتیں نا، یہ تو اماں ہے باتوں کی. جنت اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، اطلعت فی الجنتی فرائیت اکثر اہلها الفقراء. بخاری شریف کی حدیث، واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلها النساء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا. جب مجھے معراج ہوئی میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلها الفقراء، تو میں نے جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی، مسکینوں کی دیکھی، فقیروں کی دیکھی، یعنی امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا. یہ آج کے دولت مند اور امیر لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، بخاری کی ہے. فرائیت اکثر اہلها الفقراء، جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے فقیروں کی دیکھی، غریبوں کی دیکھی، محتاجوں کی دیکھی، بے بس اور کمزور لوگوں کی دیکھی. غریب آدمی کو کیا حساب کتاب دینا؟ اس کو دولت کا حساب دینا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو ظلم کا حساب دینا ہی نہیں. غریب آدمی وہ دوسرے کے اوپر ظلم کر ہی نہیں سکتا بیچارہ. اس کو کسی کا، اس کو نماز کا، روزے کا، بس دو ہی چیزوں کا حساب دینا ہے. زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض تھی ہی نہیں بیچارے کو کہ زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں، اس کے پاس خود ہی نہیں تھا، وہ دوسروں سے خود زکوٰۃ لیتا تھا. تو اس کو نماز اور روزے کا حساب دینا، بس زکوٰۃ اس کے اوپر تھی نہیں کیونکہ وہ خود غریب ہے، حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں کیونکہ حج کا پیسہ ہی نہیں تھا، وہ غریب آدمی. اس لیے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو جنت میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ ان کا حساب کتاب جلدی ہو گیا اور وہ بیچارے اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہی نہیں کیونکہ زکوٰۃ ان پہ تھی نہیں اور حج ان پہ تھا ہی نہیں. کلمہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، نماز اور روزے کے حساب میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنت میں داخل کر دی.